آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بن قاسم تھانے کی FIR 350/2024 پر بات کریں گے، بلکہ اس FIR کا ایک طریقے سے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ FIR کو ہم اپنے مائکروسکوپ کے نیچے لائیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ اس FIR میں خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے پرسنل سٹاف افیسر ہونے کے دعوے دار مرتضی سیال اور ان کے بھائی لطف سیال کا نام کیسے شامل کر دیا گیا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے قریبی رفقا کا یہ کہنا ہے کہ اس FIR میں ان کے ناموں کا اندراج کرنے کا صحرا جو ہے بالواسطہ یا براہ راست خود SP احمد چودھری کے سر جاتا ہے۔ FIR درج کروانے کی پاداش میں پہلے ہی بن قاسم تھانے کے SHO اخلاق احمد کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اب معلوم یہ ہوا ہے کہ اس اہم ترین FIR کی تفتیش کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک بہت بڑی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے خود DSP بن قاسم شاہ نواز میمن کی سربراہی میں، جس میں 3 SIO شامل ہیں جو اس بات کا تعین کرے گی، یہ معلوم کرے گی کہ واقعی یہ دونوں بھائی جو ہیں لطف سیال اور خود مرتضی سیال تیل چوری کے واقعات میں ملوث ہیں، یا کہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان کا نام جو ہے اس FIR 350/2024 میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ یہ جو FIR ہے 350/2024 بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ FIR نہیں بلکہ ایک طریقے سے توپ کا گولہ ہے جو براہ راست جو ہے بن قاسم تھانے سے ضیاء لنجار کے دفتر پر پھینکا گیا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے جو ہے خود ضیاء لنجار جو ہے وہ اپنے پرسنل سٹاف افیسر جو ہے احمد چودھری کو جو ہے وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے، ان کی پوسٹنگ کہیں اور کروانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں لاڑکانہ کا SSP یا پھر ساؤتھ ڈسٹرکٹ کراچی کا SSP یا جام شروع کہیں بھی ان کی جو ہے پوسٹنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور ان کی جگہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ مرتضی سیال نے جو ہے وہ پوزیشن سنبھال لی تھی، اور ضیاء لنجار کے تمام کام جو ہے وہ خود مرتضی سیال ہی کر رہے تھے، جس میں خود تھانوں کے SHO کے ٹرانسفر پوسٹنگ، DSPs کے ٹرانسفر پوسٹنگ، اور دوسرا جو بھی لین دین تھا وہ سب کا سب جو ہے کہتے ہیں کہ مرتضی سیال ہی کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے پھر یہ FIR درج ہو گئی بن قاسم تھانے میں 350/2024۔ FIR کا جو متن ہے اس میں جو ہے خود پارکو کمپنی کے جو ASO جو ہیں مسٹر سلیم، انہوں نے جو یہ FIR درج کرائی ہے، ناظرین اس وقت اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، FIR 350/2024 ہے، بجرم دفعہ جو ہے یہ 462B 462C 511 تعزیرات پاکستان اور 34 زیادہ ملزمان ہیں۔ محمد سلیم نے یہ رپورٹ اس طرح کرائی ہے کہ وہ جو ہے یہ پارکو کمپنی میں بحیثیت ASO کے ملازم ہوں، مورخہ 18 نومبر بوقت مطلب ہے کہ 10 بجے حسب معمول پارکو لائن پر بغیر چیکنگ ہمراہ سیکیورٹی سپروائزر ماجد خان اور گارڈ اللہ ورائے و دیگر کے ساتھ جو ہے وہ گشت پر کر رہے تھے کہ جب بمقام جو ہے DO4+300 کلومیٹر نزد PTCL پلاٹ پورٹ قاسم پہنچا تو ہماری سیکیورٹی موبائل کو دیکھ کر 2 ویگو ڈالے تیزی سے وہاں سے نکلے، جن میں نمبر 1 جو ہے لطف سیال ولد اک خان، نمبر 2 جو ہے وہ مرتضی سیال ولد اک خان، نمبر 3 عارف ولد عبدالرزاق، نمبر 4 احتجاج پٹھان و دیگر 5 نامعلوم صورت شناس سوار تھے، جو کہ قبل ازیں متعدد بار پارکو لائن میں کلپ لگا چکے ہیں۔ جس پر مجھے شک ہوا تو میں نے ہمرائی اسٹاف پلاٹ کے اندر جا کر چیک کیا تو جہاں تازہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور سرنگ کھدی ہوئی تھی، میں 15 مددگار پر اطلاع دی، جب پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کی موجودگی میں اس جگہ کو مزید چیک کیا تو یہ سرنگ جو ہے وہ
تقریباً 9 فٹ گہری، 3 فٹ چوڑی اور 2 فٹ لمبائی ہے، جو کہ پارکو لائن سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس سرنگ سے ایک کھرپا برآمد ہوا، جبکہ سرنگ کو چھپانے کے لیے 5 عدد لکڑی پٹھے، جس کی جو ہے وہ مطلب بہت سارا سامان برآمد ہوا، یہ سب کے جو ہے وہاں سے چوری کر رہے تھے۔ جس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا اور ان ملزموں کے خلاف جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے میں درج کرا دی۔ یہ ایف آئی آر درج کرنا جو ہے ایس ایچ او ہو یا ڈیوٹی افسر ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو مدعی آئے گا، جو ایف آئی آر درج کرائے گا، چاہے اس میں کسی کا بھی نام ہو، چاہے آئی جی کا ہو، ڈی آئی جی کا ہو، وزیر اعلیٰ کا ہو، گورنر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، ایس ایچ او یا پولیس افسر جو ہے وہ پابند ہوتا ہے فریادی کی رپورٹ کو ہو بہو حرف بحرف جو ہے وہ لکھنے کا اور اس سے دستخط لینے کا۔ یہی کام جو ہے خود ایس ایچ او بن قاسم اخلاق احمد نے کیا کہ ایف آئی آر میں جو ہے وہ لطف سیال اور ان کے بھائی مرتضیٰ سیال کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر میں نام دے دیے، جس کا بعد جو ہے جب یہ اطلاع ملی ایک دھماکہ ہو گیا۔ جب خود مرتضیٰ سیال کو ملی، جو کہ کہتے ہیں اس وقت ہوم منسٹر کے دفتر میں تھے، اسی وقت جو ہے فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئی اور خود سب سے پہلے فون جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی کو فون آیا اور ان کو کہا کہ اسے فوری طور پر جو ہے نشان عبرت بنا دو۔ اس نے یہ ایف آئی آر درج کرنے کی جرت اور ہمت کیسے کی، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ صرف ایف آئی آر درج کرنا۔ اب پولیس فورس کے لیے بہت ہی یہ شرم کا مقام ہے، بلکہ شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ ایک پولیس افسر نے مقدمہ کیا ہے فریادی کی شکایت پر۔ اب جس پارکو کمپنی کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہوئی، پارکو کمپنی کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے کہ ایس ایچ او نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایس ایچ او نے بالکل فرض شناسی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہی ایف آئی آر درج کی جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو تحریری دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے خود پارکو کمپنی کی جانب سے ایک اپریسیشن لیٹر جو ہے اس ایس ایچ او کی شان میں، ان کے کارناموں کی تعریف میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی پولیس کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ جس پولیس کو اپنے ایس ایچ او کی پشت پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، ان کی پشت پر ان کی اپنی پولیس تو نہیں کھڑی ہوئی، لیکن پارکو کمپنی جو ہے وہ ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اب اس کاروائی سے کیا میسج جا رہا ہے کراچی پولیس کے لیے اور کیا میسج جا رہا ہے تیل چوروں کے لیے؟ یقیناً اس کاروائی سے جو ہے میسج پولیس والوں کو یہ جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی تھانے کا ایس ایچ او جو ہے تیل چوروں کے خلاف، ریتی بجری چوروں کے خلاف، گٹکا ماوا بیچنے والوں کے خلاف، یعنی کسی کے خلاف کاروائی نہ کرے۔ اگر جو کاروائی کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ اخلاق احمد ایس ایچ او بن قاسم کی طرح سے ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے اگر ناک کی سیٹ پر چل کر جو ہے آپ نے پولیس رولز ضابطہ فوجداری پر چل کر آپ نے کوشش کی، تو پھر آپ کا انجام جو ہے وہ ایس ایچ او بن قاسم کی طرح سے ہوگا۔ ایک تو یہ میسج جا رہا ہے اس کاروائی سے۔ دوسرا میسج یہ جا رہا ہے کہ چوروں میں جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب کیا وہ چور جو ہے شیر ہو گئے ہیں۔ اب چوروں نے جو ہے ایس ایچ او بن قاسم کی معطلی کے بعد ایک جشن منایا۔ انہوں نے کہا کوئی ہمیں اگر روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرے گا، تو اس کا انجام جو ہے ایس ایچ او بن قاسم کی طرح سے ہوگا۔ تو یہ کس قسم کی پولیسنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ آئی جی غلام نبی میمن صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علم موڈر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ضمیروں کو میں جھنجھوڑنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے چین آف کمانڈ میں ہو کیا رہا ہے۔ یعنی آپ خود اس کی انکوائری کرائیں کہ آپ کے ایس ایچ او اخلاق کا قصور کیا ہے۔ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ جو ایف آئی آر، جو درخواست آئی ہے، جو فریادی آئے ہیں، ان کی درخواست کو ہو بہو ایف آئی آر میں کنورٹ کرنا یہ ان کا جرم بن گیا ہے؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پھر یہ آپ کی پولیسنگ جو ہے یہ 0/0 ہو جائے گی، اور آپ کی پولیس پر جو ہے یہی کرمنل جو ہے، یہ تیل چور، ریتی بجری چور، یہ حاوی ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے وکلا تھانوں پر حملہ آور ہو کے آپ کے تھانوں میں گھس کر پولیس والوں کی پٹائی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پھر یہ تیل چور، ریتی بجری چور، یہ منشیات فروش اور یہ گٹکا والے بھی آپ کے تھانوں پر حملہ کر کے یہ ایس ایچ اوز کو اسی طریقے سے مارتے رہیں گے، اور آپ بڑے افسران جو ہے دور بیٹھ کر بغلے بجاتے رہو گے کہ کیا آپ کی پولیسنگ کتنی اچھی ہو رہی ہے۔
بہت ہی، میں بار بار مجھے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شرم سے بات یہ مطلب کیا کون سا آئینہ آپ لوگوں کو دکھاؤں، یعنی کہ کتنا زیادہ یہ اس وقت افسوس کا مقام ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اسی جو 350/2024 ہے، اب اس میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اب آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں، یہ حرام کے مال میں یہ خاصیت ہے کہ یہ حرام کا مال جو ہے کوئی دوسرے کو کھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب چونکہ احمد چودھری کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، سمجھو ان کو زیرو کر دیا گا، ان کی جگہ جو ہے خود یہ مرتضی سیال نے لے لی ہے۔ اب مرتضی سیال جو ہے وہ سب کچھ کام کر رہا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے، یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ احمد چودھری کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہو، انہوں نے کچھ بھی نہ کیا، لیکن ان کے رفقا کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ جو ہے FIR میں ان کا نام دونوں بھائیوں کا شامل جو ہوا ہے، تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں رول جو ہے وہ احمد چودھری کا ہے۔ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں اور ہمیں بدنام کر رہے ہیں خود ضیاء الانجار کی نظروں میں، تاکہ وہ ہمیں اپنا PSO نہ رکھے اور یہ خود احمد چودھری کنٹینیو کرتے رہے، ایز اے PSO کام کرتا رہے۔ یہ ان کے رفقا کا خیال ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست ہو۔ اب جو ٹیم تشکیل دی ہے خود DIG ایسٹ عثمان غنی صدیقی کے حکم پر، تو اس میں جو ہے وہ بن قاسم کے DSP ہیں شاہ نواز میمن، اس کے ساتھ جو ہے خود SIO بن قاسم لونگ خان ہیں، اس طریقے سے جو ہے اسٹیل ٹاؤن کے جو SIO ہیں نظر محمد منگریو ہیں، اور خود انسپکٹر ذوالفقار۔ یہ پولیس والے جو ہیں یہ اب اس وقت تفتیش کر رہے ہیں۔ اب یہ صرف یہ معلوم کریں گے کہ یہ جو FIR میں ان کے نام ہیں دونوں بھائیوں کے، کیا واقعی یہ FIR بالکل درست ہے، یہ دونوں بھائی واقعی یہ پارکو کی پائپ لائن سے پیٹرول چوری کرواتے رہے ہیں، یا کہ جس طریقے سے ان کے رفقا نے جو الزام لگایا کہ یہ ان کے نام جو ہے احمد چودھری نے دانستہ شامل کی، کیا یہ بات ہے؟ یہی سب کچھ جو ہے ٹیم جو ہے ان کا فوکس اسی پر ہے، اور ابتدا میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ تو دونوں بھائی اس وقت دبئی میں ہیں، پاکستان میں ہے ہی نہیں، یہ انہوں نے پہلے ہی شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ دبئی میں ہیں تو پھر ان کے خلاف یہ FIR کیسے درج ہو گئی؟ اگر واقعی وہ دبئی میں ہیں اور کب سے دبئی میں ہیں، یہ FIR تو اب جو ڈیٹ اس میں دی، کیا ان ڈیٹوں میں جو ہے کیا یہ دونوں بھائی واقعی دبئی میں تو تصدیق ہو جائے گی، ان کی جو ہے CDR نکل جائے گی، کہ CDR جب آئے گی کہ یہ جس دن کا وقوع ہے FIR ہے، کیا اس دن یا اس سے ایک دن پہلے کیا پاکستان میں تھے، کراچی میں تھے، نہیں تھے، دبئی میں تھے، تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی یہ FIR جو ہے یہ بوگس ہے، اس FIR میں ان کا نام جو ہے دانستہ شامل کروایا گیا ہے، اور پھر جو ان کے رفقا کے الزامات SP احمد چودھری پر ہے، اس میں پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ صداقت نظر آئے گی، اگر یہ CDR میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی جو ہے دبئی میں ہیں، واقعی کراچی میں نہیں ہے۔ تو یہ ابھی اس کی انکوائری ہونی ہے۔ اب اس میں اعتزاز جو ہوٹل والا ہے، اعتزاز پٹھان، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی چھاپے مار رہی ہے، وہ پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں، اور وہ ان کا جو ہے بہت ہی قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اس میں جو سب سے جو پوری کی پوری FIR اور جو پورا کا پورا جو اسکینڈل ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا اسکینڈل ہے، کیونکہ اس میں خود اس وقت بدقسمتی سے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ جو ہے اس SHO کو معطل کرنے کی شکل میں جو ہے وہ پارٹی بن چکے ہیں، فریق بن چکے ہیں۔ تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر جب اتنی یعنی کہ صوبائی وزیر داخلہ خود اس معاملے میں فریق بن گئے ہیں مبین طور پر، تو پھر یہ تفتیش کیسے شفاف طریقے سے ہوگی؟ اس میں جو ہے وہ IG کو جو ہے وہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تفتیش جو ہے یہ DSP کی سربراہی میں جو ہے یہ ٹیم یہ تفتیش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اسے جو ہے کسی ایڈیشنل IG کو جو ہے یہ تفتیش سونپنی چاہیے۔ میرا اشارہ جو ہے خود CTD کے ایڈیشنل IG جو ہے وہ عمران یعقوب مناس اور خود عامر فاروقی اور دوسرے کسی ایماندار DIG کو لے کے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اس میں عزت مآب جو ہے خود ضیاء الانجار جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے فریق بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا آفس جو ہے اس FIR 350/2024 میں جو ہے وہ اس وقت شامل ہو چکا ہے۔ ان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ بالواسطہ یا براہ راست جو ہے یہ پارکو کی پائپ لائن سے پیٹرول چوری کروانے میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پورا کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہی سابقہ DSP بن قاسم
خود ممتاز مقسی چلا رہے ہیں، جو کہ پہلے ہی سسپینڈ کیے جا چکے ہیں۔ ممتاز مقسی اور خود ضیاء النجار اور خود علی حسن بروئی کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ جو پوری ٹیم اس وقت چوری کی میں ملوث ہے، یہ جو جن کے نام آ رہے ہیں، یہ ساری ٹیم جو ہے خود علی حسن بروئی کی ٹیم ہے اور ممتاز مقسی کی ٹیم ہے۔ تو اب پہلی مرتبہ جو ہے پارکو انتظامیہ نے جو ہے وہ کوئی صحیح قسم کی FIR درج کی، انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے جڑ پر ہاتھ رکھا ہے کہ جڑ کے خلاف کارروائی کی جائے، باقی تو سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ اب جڑ کے خلاف جب FIR درج کی گئی تو اس کی رد عمل میں جو ہے بن قاسم تھانے کے SHO اخلاق کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ تو یہ اب بہت ہی اہم ترین قسم کی FIR 350/2024۔ تو میں پھر توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن اور خاص طور سے ایڈیشنل IG کراچی جنرل موڈو صاحب آپ کی، کہ اس میں آپ دونوں کی جو ہے مداخلت جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس FIR کو بالکل لاوارث نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس FIR کے نتیجے میں آپ کا ایک SHO جو ہے اخلاق قربانی کا بکرا بن چکا ہے اور کوئی اچھی نظیر جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی ہے اس وقت کراچی پولیس میں۔ کراچی پولیس میں جو ہے اس وقت خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ چکی ہے اور کوئی بھی SHO جو ہے اب اس قسم کے ملزموں کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں 1000 بار سوچے گا کہ اگر میں کارروائی کرتا ہوں تو کہیں میرا انجام بھی اخلاق کی طرح سے نہ ہو جائے۔ تو پہلی فرصت میں تو آپ لوگوں کو اخلاق کو جو ہے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے تو وہ کام کیا جس میں خود IG کو جو ہے انہیں تبکیاں دینے کی ضرورت ہے، انہیں بلا کے گلے لگانے کی ضرورت ہے، اور انہیں تو ایک طرح سے ان کی شان میں انہیں تو 21 توپوں کی سلامی دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بھی FIR درج کرنے سے گریز نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کوئی مدعیت، کوئی سرکار مدعیت میں نہیں ہوئی، کوئی خود SHO جو ہے اس میں مدعی نہیں ہے، نہ کوئی تھانے کا کوئی ASI سب انسپکٹر مدعی، اس میں تو خود پارکو کمپنی جو ہے ان کا اپنا جو ہے ASO ہے سلیم اس میں مدعی ہے۔ تو پھر پولیس کے کیا اس میں قصور؟ مجھے بار بار یہ جملہ جو ہے دہرانا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے اخلاق کے ساتھ انصاف ہو۔ اگر انصاف نہیں ہوگا، اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اب IG کے آپ پوچھنے کی زحمت گوارا کریں گے DIG ایس عثمان غنی صدیقی سے انہوں نے کیا سوچ کر اور کیوں اس کو سسپینڈ کیا، اس کا قصور کیا ہے؟ مطلب سسپینشن کی کوئی وجہ تو بتایا نا۔ کیا FIR انہوں نے درج کی مرتضی سیال کا نام جو کہ ہوم منسٹر کے PSO ہیں، ان کا اگر نام FIR میں ڈال دیا تو یہ کون سا گناہ انہوں نے کر دیا، کون سا جرم کر دیا انہوں نے؟ بھئی مدعی موجود ہے، مدعی کے خلاف آپ کارروائی کرو نا، مدعی کو آپ کو گرفتار کر لو کہ آپ نے یہ مقدمہ اس کے خلاف کیوں درج کرایا۔ آپ نے اپنے پولیس والے کے خلاف مقدمہ کیا جو بیچارہ FIR لکھنے کا پابند ہے۔ تو یہ آپ DIG سے پوچھو کہ آپ نے کس خوشی میں سسپینڈ کیا؟ کیا اس لیے کہ آپ کو AG مجید نے کہا تو آپ نے سسپینڈ کر دیا، اور اس کو سسپینڈ کر کے آپ نے دوسرے کو لگا دیا، راؤ خالد کو لگا دی؟ یعنی کہ کیا پولیس کا کیا نظام ہے؟ یعنی کہ دوسروں کے لاشوں پر یہ محل تعمیر کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایک بیچارے کو بلا وجہ سسپینڈ کیا، دوسرے کو جو آپ نے اس کی جگہ لگا دیا کیونکہ وہ ان کا لاڈلا ہے اور آپ خود ان کے لاڈلے ہو۔ تو یہ اب کون پوچھے گا DIG ایسٹ سے؟ ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ اور خود ایمانداری کے دعوے دار جو آپ کے ملیر ڈسٹرکٹ کے SSP کاشف عباسی، ان سے کون پوچھے گا بھی کہ آپ نے کس کے حکم پر آپ نے غلط حکم کیوں مانا؟ DIG نے آپ سے کہا کہ اس بن قاسم کے SHO کو سسپینڈ کرو، تو کوئی آپ نے انکوائری کرنے کی زحمت گوارا کی کہ یہ جو مجھے حکم دیا کہ یہ حکم کتنا حقائق پر مبنی ہے، کیا حقائق سے مطابقت رکھتا ہے، اس SHO کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کیا وہ تیل چوری کرواتا ہے؟ وہ تو تیل چوری کرنے والوں کے خلاف اس نے مقدمہ درج کیا ہے، FIR درج کی۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تو غلط تو نہیں ہوگا یہ؟ یعنی چوروں کے خلاف کارروائی کی، چوروں نے جیسے SHO کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ کس قسم کی پولیسنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ پہلے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں اتنا بڑا پھڈا ہو چکا ہے کہ ایک SHO یعنی کہ ڈیفینس ہے غلام نبی آفریدی نے چھاپا مارا گٹکا فیکٹری پر فریار کے علاقے میں، وہ گٹکا فیکٹری پکڑی گئی، وہاں سے اتنی بھاری مقدار میں گٹکا برآمد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ SHO تو سسپینڈ نہیں ہوا وہاں کا عرفان میں، جس کو B کمپنی جانا چاہیے تھا، جو IG کی خود اپنی SOP کے مطابق، وہ تو نہیں گیا کہنے میں B کمپنی میں۔ جس SHO نے چھاپا مارا، جس انفارمر نے جو ہے وہ چھاپا پڑوایا، انفارمر بیچارہ اس کو انعام دینے کے بجائے اس کو اپنی گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ جس SHO نے چھاپا مارا اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا۔ یہ کس قسم کا میسج آپ کنوے کر رہے ہو؟ یعنی اب کوئی SHO جو ہے گٹکا فیکٹری میں چھاپا نہیں مارے گا، وہ مارے گا تو بیچارہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ کوئی انفارمر مخبر جو ہے مخبری نہیں کرے گا، اس نے کہا میں نے مخبری کی نہیں، مجھے گرفتار کر لیا۔ IG غلام نبی میمن صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں کوئی پولیسنگ نہیں ہے،
کراچی پولیس میں پولیسنگ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ لٹ رہے, پٹ رہے, مر رہے ہیں. اللہ کے سہارے پر لوگ ہیں. آئی جی دو جو ہے وہ کیا نام ہے وہ لگا کے بیٹھے, تلواریں لگا کے بیٹھے اپنے شولڈر پر. کیا فائدہ ان تلواروں کو رکھنے کا جس کو آپ استعمال نہیں کر سکے؟ اس سانپ سے کون ڈرے گا جس میں زہر نہ ہو, جس میں ڈسنے کی صلاحیت نہ ہو؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب میں پھر تلخ قسم کا پروگرام کرتا ہوں تو پھر یہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں بہت سخت قسم کی زبان استعمال کرتا ہوں. پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کرسی ہے تمہاری, کوئی جنازہ تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ آپ لوگوں کے بنیادی ذمہ واری ہے اپنے ماتحتوں کو پروٹیکٹ کرنا باہر کے لوگوں سے, انہیں تحفظ دینا. باہر سے حملے ہوتے ہیں اور آپ لوگ تحفظ نہیں دے سکتے ہو. پھر بھی آپ کہتے ہو کہ یہ ڈسپلن فورس. یہ کیسی ڈسپلن فورس ہے؟ ڈسپلن فورس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے, آپ نے جو شکایت کرنی ہم سے کریں, ہمارے سچوں کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم آپ ڈی آئی جی ای سے تو پوچھو کہ آپ نے اسے سسپینڈ کیوں کیا, اس کا جرم کیا ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, میرا قصور کیا ہے, ایف آئی آر درج کرنا میرا جرم ہے تو سب ایف آئی آر درج کرو, سب کے خلاف کاروائی کرو. میرے خلاف کیوں کاروائی کی آپ نے؟ بالکل صحیح گلا ہے اس کا, صحیح شکوہ ہے. آئی جی صاحب انصاف کریں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ 350/2024. اب اس میں بہت کچھ انکشافات اب آگے ہونے جا رہے ہیں اس میں کہ واقعی دونوں بھائی دبئی میں ہیں یا کہ یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے. ایک جعلی سی ڈی آر ان کو دے دیں گے کہ ہاں بھائی دبئی میں ہیں, لہذا یہ ایف آئی آر جو ہے یہ بوگس ہے اور یہ ایف آئی آر آگے جا کے سی کلاس کر دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ خود پارکو کی انتظامیہ جو ہے اس پہ کتنا سٹینڈ لیتی ہے. کیا وہ اس پر جو ہے وہ آئی جی سے کوئی شکایت کرتی ہے؟ کیا وہ ہائی کورٹ جاتی ہے ان کے خلاف؟ کیا وہ سندھ حکومت سے شکایت کرتی ہے کہ ان کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کروڑوں کا تیل جو ہے یہ خود پولیس والے چوری کرواتے ہیں؟ اب تو بدقسمتی سے خود صوبائی وزیر داخلہ کا دفتر بھی اس چوری میں جو ہے ملوث ہو گیا ہے. بہت ہی شرم کے ساتھ جو ہے مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.